حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور فرعون، ایمان اور ظلم کی عظیم داستان۔ مصر کا تاریخی پس منظر۔ یہ کہانی قدیم مصر کے زمانے کی ہے، جب دنیا میں طاقت، دولت اور اقتدار کے نشے نے ایک شخص کو خدا ثابت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ شخص تھا فرعون۔ فرعون اپنے عروج پر تھا، محل سونے کا، فوجیں لامحدود، خزانے بے شمار، لیکن اس کا دل سخت اور ظالم تھا۔ اس نے اپنے غرور اور طاقت کی بنیاد پر اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس دور میں مصر کے لوگ خوف اور ظلم میں زندگی گزار رہے تھے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل سخت مظالم کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر روز انہیں محنت، ظلم اور خوف کے سائے میں رہنا پڑتا۔ دنیا کی تمام آسائشیں فرعون کے پاس تھیں، لیکن انسانی دل کی نرمی اور انصاف کی روشنی اس سے دور تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم ایک معزز، باوقار اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ نرم دل، باحیا اور ذہین خاتون تھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اسی وجہ سے ان کا نکاح فرعون سے ہوا۔ اسلامی مستند کتب میں واضح نہیں ہے کہ یہ شادی زبردستی تھی یا باہمی رضامندی سے ہوئی، لیکن اس دور میں بادشاہوں کے نکاح اکثر سیاسی اور اقتداری بنیادوں پر ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنا آسان ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیاسی اور شاہی نظام کی وجہ سے ہوا، نہ کہ ذاتی پسند یا محبت کی بنیاد پر۔ محل کی عیش و آرام۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا مصر کی ملکہ تھیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، نوکر، خادمائیں، زیورات، محلات، باغات، لیکن ان کے دل میں ایک خلا تھا۔ وہ فرعون کے ظلم سے مطمئن نہیں تھیں۔ ان کے دل میں یہ سوال ہمیشہ موجود تھا کہ کیا یہ انسان واقعی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ظلم میں زندگی گزارنا جائز ہے؟ یہی خاموشی اور سوچ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان کی بنیاد بنی۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں تو آسائش میں تھیں، لیکن روحانی سکون کی تلاش ان کے دل میں ہمیشہ جاری رہی۔ دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ ایک دن دریائے نیل میں ایک چھوٹا سا صندوق بہتا ہوا آیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک ننھا بچہ پایا گیا۔ یہ بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں اس کی بادشاہت اور ظلم کے خلاف قیادت کرے گا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دل میں اس بچے کے لیے محبت اور شفقت محسوس کی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اسی لمحے اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل کو حق کی طرف موڑ دیا، اور ان کی روح میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ ایمان کی روشنی۔ وقت گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور نبوت کا منصب حاصل کیا۔ وہ فرعون کو اللہ کے واحد ہونے کی دعوت دینے لگے۔ محل میں ہلچل مچ گئی، جادوگر مقابلے میں آئے، معجزات ظاہر ہوئے، اور فرعون کے دربار میں ایک نئی روشنی محسوس ہوئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس سچائی کو پہچان لیا اور دل میں ایمان قبول کر لیا۔ وہ فرعون کے ظلم کے باوجود اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ فرعون کا غصہ اور ظلم۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی ایمان لے آئی ہے تو اس کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تم بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو؟ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ثابت قدمی سے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے۔ دھوپ ان کے جسم کو جلا رہی تھی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹوٹا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا۔ اس انتہائی سخت حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دل سے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں اپنا گھر دکھایا گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ قرآن میں مقام۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تحریم 66:11 میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان والوں کے لیے بہترین مثال قرار دیا ہے۔ اور اللہ کی یاد میں جو کچھ ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا وہ ایمان لے آئیں اور فرعون کے ظلم کے باوجود ثابت قدم رہیں۔ یہ مقام بہت بڑا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نزدیک ایک بلند مرتبہ مومنہ بنی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہمیں سکھاتی ہیں کہ طاقت کا اصل مالک اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔